جو خاص طور پر جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں کہ دوبارہ سوچیں اور محتاط رہیں وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نون لیگ پہلے تو عدلیہ کے اوپر تنقید کر رہی تھی تو کافی حملے کیے جا رہے تھے عدلیہ کے اوپر، تو لیکن اب نون لیگ کھل کر سامنے آ رہی ہے، اب تو وہ استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تو عطا تارڑ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں میں۔ انہوں نے کہا کہ قانونی اتھارٹی کے ساتھ اخلاقی اتھارٹی بھی ختم ہو چکی ہے، ایسا لگتا ہے کہ صرف دو ہی آپشن رہ گئے ہیں، استعفیٰ دیں یا فل کورٹ بنائیں۔ تو مطلب عطا تارڑ صاحب چیف جسٹس صاحب کا استعفیٰ چاہتے ہیں۔ اب نون لیگ کی جو ایک تنقید ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ بات جو ہے استعفے تک آ چکی ہے۔ تو اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے جو سٹیٹمنٹ دی جلسے کے اندر، انہوں نے کہا کہ بدسلوکی کرنے اور پھر ترک کرنے کی اس پاگل آدمی کی تاریخ ہے، جج دوبارہ سوچیں اور محتاط رہیں۔ اب وہ عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں اس میں، تو عمران خان صاحب کو پاگل بھی کہہ رہی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ججز ہیں، جو خاص طور پر جو چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں کہ دوبارہ سوچیں اور محتاط رہیں وہ۔ تو اب ان کو یہ لگتا ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ عمران خان صاحب کے حق کے اندر ہیں، وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے سو موٹو نوٹس لیا ہے تو یہ عمران خان صاحب کے لیے لیا گیا ہے، تو یہ نون لیگ کے مخالف ہیں، ان کو بیسیکلی یہ لگتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر سو موٹو نوٹس کے بارے میں دیکھا جائے تو تھوڑی سی تاریخ دیکھ لیتے ہیں۔ تو جو افتخار چودھری صاحب تھے انہوں نے کوئی 80 کے قریب لیے تھے سو موٹو نوٹس۔ اس کے علاوہ ثاقب نثار صاحب انہوں نے لیے تھے کوئی 50 کے قریب۔ اب جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں انہوں نے ٹوٹل لیے ہوئے ہیں سو موٹو نوٹس 5۔ اب جو 5 لیے ہوئے ہیں وہ بھی انہوں نے اس ٹائم لیے ہیں جب آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہوتی تھی، جب قانون توڑا جا رہا ہوتا تھا، تو انہوں نے یہ 100 موٹو نوٹس اس ٹائم لیے ہیں صرف۔ اب نون لیگ کو خاص طور پہ جو اعتراض ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ جو 5واں نوٹس لیا گیا ہے 100 موٹو نوٹس، اس چیز پہ اعتراض ہے ان کو کہ ہماری جو حکومت ہے وہ ختم کی جا رہی ہے، الیکشنز میں ہمیں لے کے جا رہے ہیں۔ تو صرف ان کو اعتراض اس بات کے اوپر ہے۔ اب حکومت کیا کر رہی ہے، وہ جو 100 موٹو نوٹس کا جو اختیار ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا، وہ ان سے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بل جو ہے وہ پاس کروا لیے گئے ہیں، صدر صاحب کے پاس بھجوا لیا گیا ہے۔ تو اب اصل میں ان کی کوشش ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہو ہی نہ، مطلب وہ نوٹس بھی نہ لے سکیں، اپنی مرضی کا بینچ بھی نہ بنا سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اختیار لینے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ صرف ان کے لیے ہے یا باقی اداروں کے لیے بھی ہے؟ اب کیونکہ اب جو کوشش کی جا رہی ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی اتھارٹی، جو ان کے ساتھ جو جونیئر ججز ہوں گے ان کی اتھارٹی بالکل برابر ہوگی۔ تو جس طریقے سے عدلیہ کے اندر یہ قانون سازی کی جا رہی ہے تو میرے خیال سے پھر تو یہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے ان کی اتھارٹی، اور جو ان کے اندر جو کابینہ کے لوگ ہوں گے، وزیر ہوں گے، ان کی اتھارٹی، اور جو ایم پی ایز ہوں گے ان کی اتھارٹی برابر ہونی چاہیے۔ تو پھر اگر فیڈرل میں چلے جائیں وہاں پہ دیکھیں تو وزیر اعظم کی اتھارٹی، ان کے ساتھ جو وزیر ہوں گے ان کی اتھارٹی، جو ایم این ایز ہوں گے ان کی اتھارٹی پھر ان کی بھی برابر ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے آرمی کے اندر آرمی چیف کی اتھارٹی، لیفٹنٹ جنرل کی اتھارٹی اور میجر جنرل کی اتھارٹی وہ برابر ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جو چیف ہوتا ہے ادارے کا اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی فیصلے کی اتھارٹی نہیں ہوگی، اگر ایسے بڑے بڑے وہ فیصلے نہیں کر سکیں گے تو پھر وہ چیف کیسے ہوئے؟ تو دیکھیں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے یا آرمی چیف ہوتا ہے تو اس عہدے تک وہ تب جاتے ہیں جب ان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے، کافی عرصہ لگایا ہوتا ہے، اور اس کام کے لیے وہ پرفیکٹ ہو جاتے ہیں، تب جا کر ان کو اس عہدے پہ بٹھایا جاتا ہے۔ جب اس عہدے پہ وہ آ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات انہوں نے فیصلے بھی کرنے ہیں۔ پھر اگر عدالت کے پاس، اگر چیف جسٹس کے پاس اتھارٹی نہیں ہوگی نوٹس لینے کی یا بینچ بنانے کی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ادارہ پھر کام کیسے کرے گا؟ تو دیکھیں ایک گھر جو ہوتا ہے نا وہ بھی ایک بڑے کے بغیر نہیں چل سکتا۔ گھر کے اندر بھی ایک بڑا ہوتا ہے جس کے فیصلے مانے جاتے ہیں، تو اس کے فیصلوں کے آگے بولا نہیں جاتا، پھر اس کے فیصلوں پہ عمل کیا جاتا ہے، تو وہ گھر جو ہوتا ہے پھر گھر بھی آسانی سے چلتا ہے۔ لیکن جس گھر کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جو کہ ایک دوسرے کا فیصلہ نہ مانتے ہو، اس گھر کے اندر کوئی بڑا ہی موجود نہ ہو، تو وہ گھر آسانی سے چل بھی نہیں سکتا پھر۔ تو اب یہ تو گھر نہیں چل سکتا، تو یہ ایک عدالت کی بات ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کی بات ہو رہی ہے، ایک ادارے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک ادارے کے اندر اگر کوئی ایسا بڑا نہیں ہوگا
جس کے فیصلے نہیں ہوں گے تو پھر وہ ادارہ کیسے چلے گا؟ تو میرے خیال سے یہ جو کام کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو خیر یہ جو بل ابھی پاس کروائے گئے ہیں، جو قانونی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بل جو پاس کروائے گئے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ یہ آئینی ترمیم کے ذریعے یہ کام ہو سکتا ہے، وہ بھی اگر حکومت جو ہے 2/3 اکثریت کے اندر ہو۔ ابھی تو فی الحال یہ سمپل میجورٹی کے اندر ہے، تو اسی لیے کوئی اس طرح کا بڑا فیصلہ یہ کر نہیں سکتے۔ اگر یہ بل پاس جیسے ہو گیا ہے، اس پہ عمل اگر کر لیا جاتا ہے تو 15 دن کے اندر قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں یہ جو نون لیگ کر رہی ہے یہ صرف الیکشن سے بھاگنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب حالانکہ جو کہ سیاسی پارٹی کا کام ہے الیکشن لڑنا، الیکشن کے اندر جانا اور اپنی حکومت بنانا، ایک سیاسی پارٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ الیکشن کے اندر جائے، 2/3 اکثریت سے اپنی حکومت بنائے، تو یہ ان کی خواہش ہوتی ہے سیاسی پارٹیوں کی۔ تو خیر یہ پہلی پارٹی دیکھی جو الیکشن سے ہی ڈرتی ہے، وہ الیکشن کے اندر جانا ہی نہیں چاہتے۔ تو میرے خیال سے یہ جو ایک ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں، جو عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سیاستدانوں کی طرف سے، خاص طور پہ حکومت کی طرف سے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔